نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المرء مع من احبه صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستوں اور بھائیوں اور میرے معزز سامعین حضرات، آج 30واں سبق ہے۔ سبق نمبر 30 کی پہلی بات یہ ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ اس بات اور اس حوالے سے ہے کہ مصیبت یہ گناہ کا وبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 79 میں 79 میں فرماتے ہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھی بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھے کہ جو میں نیکی کر رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، اور سختی اور برائی کو اپنے اعمال کی شامت جانے کہ یہ جو سختی ہے یا یہ جو برائی ہے یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ نمبر 2، بخاری شریف کتاب الادب باب علامت الحب فی اللہ عز و جل میں حدیث مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے جس سے محبت ہو اسی کے ساتھ اس کا انجام اور قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ لہٰذا ہمیں نیک پرہیزگار اولیاء صلحاء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے۔ نمبر 3، قیامت کی 2 قسم کے علامات تھے۔ نمبر 1 علامات صغریٰ چھوٹی نشانیاں، نمبر 2 علامات کبریٰ بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں قیامت کی پچھلے سبق میں آپ کی خدمت میں بیان کی گئی ہے۔ آج کے سبق میں قیامت کی علامات کبریٰ بڑی نشانیاں آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی، جن میں سے کچھ آپ کی خدمت میں لکھی گئی ہے۔ نمبر 1 امام مہدی کا ظہور، نمبر 2 خروج دجال، نمبر 3 حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول جسے نزول عیسیٰ کا عقیدہ کہا جاتا ہے، نمبر 3 نزول عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، نمبر 4 یاجوج و ماجوج، نمبر 5 دابۃ الارض وغیرہ۔ اس قسم کے تقریباً 10 علامات قیامت کی علامات کبریٰ میں سے علماء کرام نے تحریر فرمائی ہے۔ نمبر 1 ظہور مہدی۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں پہلی علامت امام مہدی کا ظہور ہے۔ مہدی لغت میں ہر ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر اس عالم کو جس کا علم صحیح ہو مہدی کہا جا سکتا ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے بلکہ ہر سچے اور پکے مسلمان کو مہدی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جس مہدی موعود کا ذکر احادیث میں آیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں اس کے ظاہر ہونے کی خبر دی ہے کہ آخر زمانے میں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، اس سے مراد ایک خاص شخص ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، اور سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، مکہ میں ان کا ظہور ہوگا، شام اور عراق کے اولیاء اور ابدال یہ بڑے بڑے بزرگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جو خزانہ کعبہ میں مدفون ہے
حضرت مہدی اسے نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ جو خزانہ کعبہ میں مدفون ہے، حضرت مہدی اسے نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ پہلے ان کی حکومت ہوگی عرب میں، پھر ساری دنیا میں ان کی حکومت پھیل جائے گی۔ دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے، جب کہ اس سے بیشتر دنیا ظلم و ستم سے بری ہوگی۔ شریعت محمدیہ کے مطابق حضرت مہدی کا عمل ہوگا۔ امام مہدی کے زمانے میں دجال نکلے گا، اور انہی کے زمانے بادشاہت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کی مشرقی منارے پر فجر کی نماز کے وقت کے قریب نازل ہوں گے، اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ امام مہدی نصارہ سے جہاد کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ یہ امام مہدی کے حوالے سے ظہور مہدی کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ نمبر 4، نفل نمازوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ نمازوں کا ذکر آیا ہے، جن میں سے نمبر 1 نماز تہجد، نمبر 2 اشراق، نمبر 3 چاشت، نمبر 4 اوابین، نمبر 5 نماز توبہ، نمبر 6 نماز حاجت، نمبر 7 نماز استخارہ، نمبر 8 صلاۃ تسبیح۔ تقریباً 8 قسم کے نوافل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، اور ان کے مختلف اوقات میں ادا کرنا یہ ہمارے لیے ثواب کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا اہتمام کریں، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے۔ نفل نمازوں میں تہجد نماز کے بارے میں بہترین وقت صبح سے تھوڑا پہلے رات کا آخری حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا 8 رکعت تہجد پڑھنا۔ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، البتہ امت کے لیے نفل اور انتہائی بفضیلت نماز ہے، لہٰذا تہجد کی اہتمام کرنی چاہیے۔ نمبر 2 اشراق۔ سورج طلوع ہو کر کچھ بلند ہو جانے سے تقریباً 2.5 گھنٹے تک اس کا وقت ہوتا ہے، اور اس کی 4 یا 2 رکعتیں ہیں۔ چاشت۔ اشراق کا وقت ختم ہونے پر اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور دوپہر سے پہلے تک باقی رہتا ہے، اور ان کی 4 یا 8 رکعتیں ہیں۔ اوابین۔ مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد سے لے کر 20 رکعت تک نوافل کی ادائیگی یہ نماز اوابین کہلاتی ہے۔ نماز توبہ۔ عمومی گناہوں پر یا کسی خاص گناہ پر، عمومی گناہوں پر یا کسی خاص گناہ پر اپنی توبہ کو مؤثر بنانے کے لیے 2 یا 4 رکعت نماز توبہ پڑھ کر خوب گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے۔ اس کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز حاجت۔ کوئی ضرورت پنسی ہو، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو، یا کوئی مشکل درپیش ہو، تو 2 رکعت نماز پڑھ کر خاص اس حاجت کے لیے اللہ سے مانگا جائے، اسے نماز حاجت کہا جاتا ہے۔ نماز استخارہ۔ کسی مسئلے میں بات میں ایک طرف رائے نہ لگ رہی ہو، رائے میں استحکام نہ آ رہا ہو، نفع نقصان واضح نہ ہو، 2 شقوں میں سے ایک کی تعیین میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے نماز ہے، نماز استخارہ۔ اس میں 2 رکعت یکسوئی کے وقت مثلاً سوتے وقت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد مسنون دعائے استخارہ پڑھی جاتی ہے۔ دعائے استخارہ یہ: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به۔ بخاری کتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارہ، اس میں دعائے استخارہ موجود ہے۔ اور جب هذا الامر کا لفظ آ جائے اس دعا میں، هذا الامر،
تو اپنے کام کا نام لے، مثلا حاض السفر یا حاض النکاح یا حاضی التجارہ یا حاض البیع. اگر عربی نہیں آتی تو حاض الامر ہی کہہ کر اپنے کام کے بارے میں سوچنے جس کے لیے استخارہ آپ کر رہے ہیں. صلاۃ التسبیح یہ پسندیدہ نفل نماز ہے جس کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی. اس نماز پر ہر قسم کے صغیرہ گناہوں کی معافی کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو یہ اس نماز کی خیال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے. طریقہ اس کے 2 طریقے ہیں اور آپ کی کتاب میں دونوں طریقوں کو لکھا گیا ہے. 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھے اور تیسرے کلمے کا پہلا حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے ان 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے. اس طرح کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے. اس کے 2 طریقے روایات میں آتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد اور قرات سے پہلے 15 مرتبہ آپ نے یہ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ آپ نے پڑھنا ہے 15 مرتبہ. پھر قرات کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، پھر کھڑے ہو کر قومہ میں ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر تسبیح کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، پھر دونوں سجدوں میں بیٹھ کر جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسری سجدے میں تسبیح کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ. یہ 75 مرتبہ ہو گئی. پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور قرات سے پہلے اسی ترتیب سے آپ نے 15 مرتبہ اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھتے جانا ہے. یہ صلاۃ تسبیح کا ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ صلاۃ تسبیح کا یہ ہے کہ قرات کے بعد رکوع سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ، ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے 10 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسری سجدے کے بعد بیٹھ کر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اٹھ کر پھر قرات سے کے بعد پھر 15 مرتبہ. تو دوسری رکعت میں پھر بھی وہی ترتیب آپ نے ان کے ساتھ رکھنی ہے. کل تعداد ایک رکعت میں 75 ہو گئی اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائے گی. یہ دونوں طریقے آپ کی خدمت میں نقشے میں پیش کی گئی ہے. نماز جنازہ میں نابالغ بچی کے لیے دعا. 5ویں بات، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعتا.